बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स कोड 8605 यूनिट 5 पढ़ेंगे। एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट में यूनिट 5 है स्कूल डिसिप्लिन एंड क्लासरूम मैनेजमेंट। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले आइए मिलके एक दफ़ा दरूद पाक पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रसूल मेरे मेरे पैगंबर, दरूद तुम पर, सलाम तुम पर, करम की हो एक निगाह हम पर, दरूद तुम पर, सलाम तुम पर। कुरान क्या है तुम्हारे नग़्मे, तुम्हारी नातें, तुम्हारी बातें, कहेगा क्या कोई इससे बेहतर, दरूद तुम पर, सलाम तुम पर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिसिप्लिन क्या होता है। डिसिप्लिन इज द प्रिजर्वेशन ऑफ प्रोसीजर यूज्ड टू एंश्योर द बेस्ट पॉसिबल एनवायरनमेंट फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ऑर्डर एंड मेंटेनेंस ऑफ कंट्रोल। यानी डिसिप्लिन क्या होता है, नज़्म ज़ब्त। अगर हम इन अल्फाज पे गौर करें तो इसका मतलब ये होता है कि मोतियों को लड़ी में परो देना। जैसे हर मोती अपनी जगह पे होता है और उसके बाद दूसरा मोती आता है, फिर तीसरा आता है, इस तरह पूरी एक चेन चलती है। तो नज़्म ज़ब्त भी यही चीज़ होती है। ये क्या होता है कि प्रिजर्वेशन ऑफ प्रोसीजर यूज्ड टू इंश्योर द बेस्ट पॉसिबल एनवायरनमेंट फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ऑर्डर एंड मेंटेनेंस ऑफ कंट्रोल। आप आर्डर और कंट्रोल को मेंटेन करने के लिए जो तरीकाकार अपनाते हैं उसको हम डिसिप्लिन कहते हैं। द एसेंशियल पर्पस ऑफ स्कूल डिसिप्लिन इज द डेवलपमेंट इन द पीपल्स ऑफ एटीट्यूड, हैबिट्स एंड आइडियल्स ऑफ कंडक्ट थ्रू द मीडियम ऑफ सोशल लाइफ ऑफ द स्कूल। ये जो डिसिप्लिन होता है स्कूल डिसिप्लिन, इसका मकसद ये होता है कि हम बच्चों के रवैये को बेहतर बनाएं, उनकी आदत को बेहतर बनाएं और ये सोशल लाइफ के ज़रिए हम सारे काम करते हैं। ऑर्गेनाइज्ड ए कोऑपरेटिव बेसिस एंड इंस्पायर्ड बाय हायर एथिकल टीचिंग्स ऑफ रिलीजन। और इस्लाम के नज़्म ज़ब्त के मुताबिक बच्चों को असूल सिखाएं। देखें, अगर हम इस्लामी ज़िंदगी का मुताला करते हैं तो इस्लाम हमें हर काम में नज़्म ज़ब्त सिखाता है। सूरज मुकर्रर वक्त पर तलू होता है, मुकर्रर वक्त पर ग़ुरूब होता है और इसी तरह माह साल बदलते हैं। हर चीज़ में एक सीक्वेंस आपको नज़र आता है। नमाज़ें हम मुकर्रर वक्त पर करते हैं, पढ़ते हैं, हज मुकर्रर वक्त पर करते हैं, रोज़ा मुकर्रर वक्त पर रखते हैं, मुकर्रर वक्त पर इफ्तार करते हैं। तो ज़िंदगी के हर काम में हमें डिसिप्लिन सिखाया जा रहा है ताकि हम एक अच्छे इंसान बन जाएं और अच्छे मुसलमान बन जाएं। तो स्कूल डिसिप्लिन की जब हम बात करते हैं तो स्कूल में जब बच्चा हमारे पास आता है तो हमारी भी ख्वाहिश यही होती है कि उस बच्चे को एक अच्छा इंसान बना के भेजें। स्कूल में बच्चे का आने का मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि वो किताबों को याद कर ले और याद करने के बाद वो अच्छे नंबर ले ले, नहीं, उसको हमने एक अच्छा इंसान बनाना है। उसके रवैये में एक तब्दीली पैदा करनी है और वो पॉजिटिव चेंज लानी है हमने उसके रवैये में। उसको बताना है कि हर काम वो वक्त पे करे, स्कूल वक्त पे आए, वक्त पे छुट्टी करके घर जाए, वक्त पे नमाज पढ़े, वक्त पे खाना खाए, वक्त पे सोए, वक्त पे उठे। उस्ताद जो है वो क्लासरूम में बच्चे को ये सारी चीज़ें सिखाता है। इसे ही नज़्म नस्क, डिसिप्लिन और नज़्म ज़ब्त कहते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग
स्कूल डिसिप्लिन। वो कौन सी चीज़ें होती हैं जो स्कूल डिसिप्लिन को मुतासर करती हैं? नंबर 1 है लैक ऑफ लीडरशिप इन टीचर। अगर टीचर के अंदर लीडरशिप नहीं है तो स्कूल का डिसिप्लिन ठीक नहीं होगा। लीडर कौन होता है? ए लीडर इज ए पर्सन हु नोज द वे, हु गोज द वे, हु शोज द वे। लीडर वो होता है जो रास्ते को जानता है, रास्ते पे चलता है और लोगों को रास्ता दिखाता है। और डॉक्टर इकबाल ने जो लीडर की खसूसियात 3 बयान की हैं, वो लिखते हैं कि निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज, जान पुरसोज, यही है रखते सफ़र मीर कारवां के लिए। वो कहते हैं जो लीडर होता है उसकी निगाह बुलंद होती है, वो बड़ी दूर तक देखता है। और टीचर भी एक लीडर होता है, वो सिर्फ वक्ती फ़वाइद को नहीं देखता बल्कि ये बच्चों के मुस्तकबिल पर उसकी नज़र होती है। फिर डॉक्टर इकबाल एक और जगह लिखते हैं कि चिड़ियों की तरह दानों पे गिरता है किस लिए, निगाह रख बुलंद कि बन जाए तू उकाब। और दूसरा जो डॉक्टर इकबाल लिखते हैं कि निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज, वो जब बात करता है तो उसकी बात दिल में उतर जाती है। जान पुरसोज, उसके अंदर एक जज्बा होता है, एक लगन होती है काम करने की। और अगर ये तीनों चीज़ें टीचर के अंदर नहीं है तो फिर क्या है? लैक ऑफ लीडरशिप इन टीचर। और अगर जब टीचर के अंदर लैक ऑफ लीडरशिप होगी फिर क्या होगा? स्कूल का डिसिप्लिन, क्लासरूम का डिसिप्लिन प्रॉपर नहीं होगा। द करंट एजुकेशन सिस्टम, आज जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, हमने हर स्कूल के बाहर एक बड़ा खूबसूरत बोर्ड अवेजा किया हुआ है कि मार नहीं प्यार। अब बच्चों को जब ये कंसेप्ट ही नहीं है कि हमें उस्ताद कुछ कहेगा तो डिसिप्लिन कैसे बरकरार रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ सस्टेनिंग आइडियल इन द स्टूडेंट, देयरफॉर देयर इज ए लैक ऑफ हेल्दी आइडियल अमंग द स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट है जी इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज, जो हमारी माली मुश्किलात हैं वो भी पेश आती हैं। और लैक ऑफ आइडियल्स जो स्टूडेंट हैं उसमें यह है कि स्टूडेंट को अपना आइडियल तलाश करते हैं, लेकिन जो चीज़ें वो तलाश कर रही होती हैं अगर वो टीचर के अंदर उसको नहीं मिलती तो फिर डिसिप्लिन क्लास में नहीं होता। पॉसिबल रीज़न चिल्ड्रन मिसबिहेव। अब कुछ वजूहात का तज़किरा करेंगे हम कि टीचर के साथ बच्चे किस मिसबिहेव क्यों करते हैं। इफ़ पेरेंट एंड टीचर अंडरस्टैंड वाई देयर चिल्ड्रन मिसबिहेव, दे कैन बी मोर सक्सेसफुल एट रिड्यूसिंग बिहेवियर प्रॉब्लम्स। कई दफ़ा बच्चे स्कूल में अपने कुलीग के साथ मिसबिहेव करते हैं, अपने असातिज़ा के साथ मिसबिहेव करते हैं, इवन अपने बहन भाइयों के साथ मिसबिहेव करते हैं, अपने वालिदैन के साथ भी मिसबिहेव करते हैं। यहाँ पे ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है असातिज़ा की और वालिदैन की कि वो ये देखें कि वो क्यों मिसबिहेव करते हैं, उनकी रीज़न्स को तलाश करें। लिस्टेड हेयर आर सम ऑफ द पॉसिबल रीज़न्स वाई चिल्ड्रन मिसबिहेव। अब यहाँ पे हम कुछ उन वजूहात का तज़किरा करेंगे जिसकी वजह से बच्चे मिसबिहेव करते हैं। दे वांट टू टेस्ट वेदर केयर गिवर्स विल इन्फोर्स रूल्स। वो क्या ये देखते हैं कि क्या केयर गिवर्स जो एहतियात जो उनके निगहबान हैं, जो उनके सरपरस्त हैं, क्या उन पे वो जो रूल्स हैं उनको इन्फोर्स करते हैं या प्यार से समझाते हैं। They experience different sets of expectations between school and home. बच्चों ने जैसे हमारी बच्चों के साथ तवक्कुआत वाबस्ता होती हैं कि हमारे बच्चे इस तरह के होंगे, इसी तरह बच्चों की भी कुछ तवक्कुआत होती हैं अपने घर से और स्कूल के साथ। They do not understand the rule or are held to expectations that are beyond their developmental levels. They want to assert themselves and their independence. They feel ill, bored, hungry or sleepy. They lack accurate information and prior experience. कि अगर बच्चे को उसके पसंद के मुताबिक बात नहीं मिलती, माहौल नहीं मिलता, तो फिर वो बोरियत का शिकार हो जाते हैं और फिर वो मिसबिहेव करते हैं। पॉजिटिव डिसिप्लिन टेक्निक्स। अगर आप अपनी क्लास में डिसिप्लिन को बरकरार रखना चाहते हैं और आपका डिसिप्लिन पॉजिटिव हो तो उसके लिए आपने क्या क्या तरीकाकार अपनाना है। ट्रू मिसबिहेव। ट्रू मिसबिहेवियर्स अकर
when a student chooses to behave inappropriately. جب کوئی بچہ جو ہے وہ اس بات کا فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ اس نے inappropriately behavior adopt کرنا ہے. Before you take action, ask yourself the following questions. آپ بچے پہ کوئی بھی ایکشن لینا چاہتے ہیں اس سے پہلے آپ اپنے آپ سے کچھ سوال کریں. Is the student really doing something wrong? اب آپ یہ دیکھیں گے کہ بچے نے مس بیہیو تو کر لیا, اب آپ نے اپنے آپ سے سوال کرنے ہیں, اور سوال یہ ہوں گے کہ کیا اسٹوڈنٹ واقعی غلط کر رہا ہے. Is there is a real problem? کیا وہ جس بات کا تقاضا کر رہا ہے جس کی وجہ سے مس بیہیو کر رہا ہے کیا اس کا حقیقی مسئلہ تو نہیں ہے. Are you just tired and out of patience? Or if there is no real problem, اب آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے کہ صحیح کو مسئلہ نہ ہو, ویسے ہی بچہ ڈسٹرب کر رہا ہو. ریلیز یور اسٹریس اوے فرام دا چائلڈ. اب بچے کے اندر جو سٹریس ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. اف دیر از اے پرابلم, اگر کوئی مسئلہ ہے, گو ٹو دا نیکسٹ کوشچن, تو نیکسٹ کوشچن پہ آ جائیں. تھنک فار اے مومنٹ, ایک لمحے کے لیے سوچیں. از یور اسٹوڈنٹ ایکچولی کیپیبل آف ڈوئنگ وٹ یو ایکسپیکٹ. اب آپ یہ بھی سوچیں کہ کئی دفعہ ہم بچوں سے بہت زیادہ توقعات وابستہ کر لیتے ہیں. ہم چاہتے ہیں جی ہر ہمارا بچہ ڈاکٹر ہوگا, انجینئر ہوگا, لائر ہوگا, جج ہوگا, پروفیسر ہوگا. ایسا نہیں ہوتا. تو آپ یہ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ کیا آپ نے جو بچے سے توقعات وابستہ کی ہوئی ہیں کیا اس کا وہ اس کرائٹیریا میں آتا بھی ہے یا نہیں. اور اف یو آر ناٹ بینگ ریئلسٹک, یا آپ حقیقت پسند نہیں ہیں, ری ایویلویٹ یور ایکسپیکٹیشنز, آپ اپنی توقعات کو کا دوبارہ جائزہ لیں. اف یور ایکسپیکٹیشنز آر فیئر, گو ٹو دا نیکسٹ کویسچن. اگر آپ کی توقعات واقعی وابستہ ہیں کسی سے, آپ بچے سے اچھی توقعات وابستہ کی ہوئے ہیں, بچہ کو آپ کامیاب دیکھنا چاہ رہے ہیں, تو پھر آپ نیکسٹ کویسچن پہ آ جائیں. سجیشنز فار اسکول ڈسپلن اینڈ گائیڈنس پروگرام. اب یہاں پہ ہم کچھ تجاویز دیں گے کہ اگر آپ بچے کو رہنمائی پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں اور اسکول ڈسپلن کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو کیا کیا تجاویز ہو سکتی ہیں. There are many positive steps teachers and educational institutions can take to help prevent behavior. Set clear, consistent rules. اب اس کے بہتر کرنے کے لیے کیا ہے, سب سے پہلے set clear, consistent rule. آپ مستقل قسم کے قانون بنا دیں. Make certain the environment is safe and worry free. آپ اس بات کو بھی یقینی بنائیں کہ آپ کا ماحول بہت ہی سیف ہے اور آپ ذہنی طور پر آزاد ہیں. شو انٹرسٹ ان چائلڈز ایکٹیویٹیز, آپ بچوں کی سرگرمیوں میں دلچسپی لیں. پرووائڈ اپروپریٹ اینڈ انگیجنگ پلے تھنگس, آپ ان کے کھیلنے کے لیے بہترین ان کو میدان دیں. انکریج سیلف کنٹرول by providing meaningful choices. Focus on the desired behavior. آپ جو بچے کے اندر رویہ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں اس پہ آپ فوکس کریں, rather than one to be avoided. Build children's image of themselves as trustworthy. آپ بچوں پر بھروسہ کرنا شروع کریں. Responsible and cooperative. Expect the best فرام دا چائلڈ. بچے سے آپ ہمیشہ اچھی توقع رکھیں. گیو کلیئر ڈائریکشنز ون ایٹ اے ٹائم. آپ ایک وقت میں ہی بچے کو جو ڈائریکشن دے رہے ہیں وہ دے دیں. ہر سٹیپ پہ آپ بچے کو روکتے رہیں گے, ٹوکتے رہیں گے تو بچہ ڈسٹرب ہوگا. آپ نے کوئی کام کرنا ہے اس کو پہلے ایک دفعہ سجیشن دے دیں کہ بیٹا آپ نے یہ کام اس طرح کرنا ہے, اس سٹیپ پہ آپ نے یہ کرنا ہے. ایک دفعہ ہی گائیڈ لائن دے دیں, ہر سٹیپ پہ گائیڈ لائن دیں گے تو بچہ ڈسٹرب ہوگا. A good teacher is like a candle, it consumes itself to light the way for other. ہاں, ایک ٹیچر جو ہے ایک موم بتی کی طرح ہوتا ہے جو اپنے آپ کو تو خرچ کر دیتی ہے, اپنے آپ کو تو ختم کر دیتی ہے, لیکن دوسروں کو روشنی دے جاتی ہے. اسی طرح مجھے ایک شعر بھی یاد آ رہا ہے کہ اپنی تو وہ مثال ہے جیسے کوئی درخت اوروں کو چھاؤں بخش کر خود دھوپ میں جلے. تو ٹیچر جو ہے وہ ایک ایسا درخت ہوتا ہے
جو خود تو دھوپ میں جلتا ہے لیکن دوسروں کو چھاؤں دے جاتا ہے. ٹیچر اس موم بتی کی طرح ہوتا ہے جو خود تو جل جاتا ہے لیکن دوسروں کو روشن کر جاتا ہے. ٹیچنگ اے پروفٹس پروفیشن. ٹیچنگ جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے. اس کو ہم ٹیچنگ پروفیشن تو نہیں کہہ سکتے کہ پروفیشن کی جو ہم نے ڈیفینیشن پڑھی تھی وہ یہ ہے کہ جس سے کمانے سے, جو کوئی کام کرنے کے بعد آپ کچھ پیسے کماتے ہیں تو اس کو پروفیشن کہتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تو یہ نہیں تھا. پرافٹس ایجوکیشن ہم کہہ سکتے ہیں, پرافٹس ٹیکنیکس ہیں فار ٹیچنگ ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگ میتھڈالوجی ہو سکتی ہے, ٹریننگ ہو سکتی ہے. وٹ اسکلپچر ان ٹو بیک آف ماربل ایجوکیشن از دا سول. دس کینٹ بی ڈن وداؤٹ ایڈیکویٹ کلاس روم مینجمنٹ. اگر آپ کلاس میں ایک اچھی تعلیم دینا چاہ رہے ہیں تو اس وقت تک ممکن ہی نہیں جب تک آپ جو ہے بچے کو کنٹرول نہیں کریں گے اور کلاس کو مینج نہیں کر پائیں گے. کلاس روم این اوپن اسپیس اور کلوزڈ روم ویئر ٹیچنگ لرننگ پروسیس افیکٹولی ٹیکن پلیس. وہ کھلی جگہ یا کوئی بند کمرہ جہاں پہ ٹیچنگ لرننگ پروسیس ہوتا ہے اس کو ہم کلاس روم کہتے ہیں. کلاس روم ہے, جمنیزیم ہے, لیبارٹریز ہیں, لائبریریز ہیں اور لیکچر ہالز ہیں. مینجمنٹ کیا ہے جی؟ مینجمنٹ از اے پروسیس آف پلاننگ, آرگنائزنگ, لیڈنگ اینڈ ایویلویٹنگ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ پلاننگ کیا ہوتی ہے. اے پلانر سیٹ آبجیکٹیوز اینڈ اڈاپٹ اے لائن آف ایکشن keeping in mind humanistic and material resources and the time to achieve these objectives. ایک پلانر جو ہوتا ہے وہ اپنے آبجیکٹیوز کو سیٹ کرتا ہے اور ان کو حاصل کرنے کے لیے ایک طریقہ کار بناتا ہے. آرگنائزنگ سے مراد ہے اے مینیجر الاٹس ورک ٹو ڈفرینٹ ممبرس آف دا آرگنائزیشن. وہ خود سارے کام نہیں کرتا. مینیجر جو ہوتا ہے وہ اپنے ٹیم کے ممبران کو کام جو ہے وہ اسائن کر دیتا ہے. اس کے بعد ہے لیڈنگ. اے مینیجر لیڈز ہمسیلف دا آرگنائزیشن. جو مینیجر ہوتا ہے وہ اپنی آرگنائزیشن کو لیڈ کرتا ہے. Evaluating, a manager evaluates whether objectives are achieved or not. جو مینیجر ہوتا ہے وہ اس بات کا جائزہ لیتا ہے کیا اس کے مقاصد حاصل ہو رہے ہیں یا حاصل نہیں ہو رہے. واٹ از کلاس روم مینجمنٹ؟ کلاس روم مینجمنٹ کیا ہوتی ہے؟ کلاس روم مینجمنٹ ریفرز ٹو دا وائڈ ویرائٹی آف اسکلز اینڈ ٹیکنیکس دیٹ ٹیچر یوزز ٹو کیپ اسٹوڈنٹ آرگنائزڈ. یہ وہ ٹیکنیکس ہوتی ہیں جو ٹیچر استعمال کرتا ہے کس مقصد کے لیے؟ ٹو کیپ اسٹوڈنٹ آرگنائز, بچوں کو منظم کرنے کے لیے, فوکسڈ, اپنے مقصد پہ فوکس کرنے کے لیے, اٹینٹیو, متوجہ رکھنے کے لیے, آن ٹاسک اینڈ اکیڈمیکلی پروڈکٹیو ڈیورنگ اے کلاس, اور ایک کلاس کے دوران اکیڈمیکلی ان کو پروڈکٹیو بنانے کے لیے. کلاس روم مینجمنٹ کیا ہے؟ اٹ از افیکٹو ڈسپلن. یہ ایک مؤثر نظم و ضبط ہوتا ہے. اٹ از بینگ پریپیئرڈ فار کلاس. یہ کلاس کے لیے تیار ہوتا ہے. اٹس موٹیویٹنگ یور اسٹوڈنٹ. یہ آپ کے اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کرتا ہے, پڑھنے کے لیے تیار کرتا ہے. اٹس پرووائڈنگ اے سیف کمفرٹیبل لرننگ انوائرمنٹ. کلاس روم مینجمنٹ کے اندر جب ہر طرف خاموشی ہوتی ہے اور ہر بچہ بات توجہ سے سن رہا ہوتا ہے تو ٹیچنگ لرننگ پروسیس زیادہ افیکٹو ہوتی ہے. اٹ از بلڈنگ یور اسٹوڈنٹس سیلف اسٹیم. اس کے بچے کے اندر خود ہی پیدا ہوتی ہے. اٹ از بینگ کریٹو اینڈ امیجنیٹو ان ڈیلی لیسنس اینڈ اٹس ڈفرینٹ فار ایوری ون. وائی؟ ٹیچنگ اسٹائلس, پرسنالٹی, ایٹیچیوڈس, اسٹوڈنٹ پاپولیشن. ناٹ آل مینجمنٹ اسٹریٹجیز آر افیکٹو فار ایوری ٹیچر. اب اس میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں کہ آپ کا ٹیچنگ سٹائل کیسا ہے, آپ کے اپنی پرسنالٹی کے اندر کیا خوبیاں ہیں, آپ
اور آپ کے پاس بیٹھے ہوئے بچے کتنے ہیں. تمام ٹیکنیکس جو ہیں ہر کلاس روم کے لیے ایک جیسی افیکٹو نہیں ہوتی. ٹرائی ڈفرینٹ اسٹریٹجیز ٹو سی اف دے ورک فار یو. آپ مختلف کلاسز میں مختلف ٹیکنیکس جو ہیں وہ استعمال کرتے رہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ افیکٹو مینیجر کریکٹرسٹکس کیا ہوتے ہیں، کہ جو اچھا مینیجر ہوتا ہے وہ کیا کیا کام کرتا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ پلان کرتا ہے، منصوبہ بندی بناتا ہے، پھر اپنے روٹینز کو دیکھتا ہے کہ اس نے کس سٹیپ پہ کون سا کام کرنا ہے. اس کے بعد رولز بناتا ہے، اس کے بعد پازیٹیو کانسیکوینسز بناتا ہے. بیہیویئرز آر ٹاٹ، بچوں کے رویوں کو بہتر بنایا جاتا ہے، ان کی کردار سازی کی جاتی ہے، ان کو کردار سکھائے جاتے ہیں. کمفرٹیبل، ایک اچھا ماحول دیتا ہے. کنسسٹنٹ، وہ مستقل مزاج ہوتا ہے. پیرنٹل انوائرمنٹ، والدین کو اپنے ساتھ انوالو رکھتا ہے. ہائی ایکسپیکٹیشنز، کبھی بھی ایک اچھا مینیجر جو ہے بچوں کو یہ نہیں کہے گا کہ مجھے آپ سے کبھی اچھی توقع نہیں تھی، مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ آپ نے اچھا کام نہیں کرنا. نہیں، آپ اس کو پازیٹیو ایکسپیکٹیشنز دیں اور کہیں کہ آپ کے اندر مجھے ٹیلنٹ نظر آتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ آپ انشاءاللہ اپنا ٹارگٹ اچیو کر جائیں گے اور آپ کے اندر صلاحیتیں ہیں. ہائی ایکسپیکٹیشنز. کلائمیٹ آف مینجمنٹ، اور مینجمنٹ کا ماحول جتنا اچھا ہوگا اتنا ہی ٹیچنگ لرننگ پروسیس افیکٹو ہوگی. اب ہم بات کریں گے لیسن پلاننگ کی. تو لیسن پلان جب ہم کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کے آبجیکٹیو بناتے ہیں. تو آبجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں؟ ہمارے آبجیکٹیو دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں کامن آبجیکٹیوز، ایک ہوتے ہیں اسپیسیفک آبجیکٹیو. کامن کو ہم کہتے ہیں عمومی مقاصد، اور جو اسپیسیفک آبجیکٹیو ہیں ان کو ہم خصوصی مقاصد کہتے ہیں. کامن آبجیکٹیوز ہمارے وہ ہوتے ہیں کہ جو پورے سال کے اندر بچے کے اندر جو خوبیاں ہم پیدا کرنا چاہتے ہیں، پوری کتاب کو پڑھنے کے بعد وہ ہمارے کامن آبجیکٹیو ہوتے ہیں. اور ایک لیکچر کے اندر بچے کے اندر جو ہم چیزیں سکھانا چاہ رہے ہیں تو وہ ہمارے اسپیسیفک آبجیکٹیو ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اسلامیات کے جو کامن آبجیکٹیو ہوں گے وہ یہ ہے کہ بچے کو ایک اچھا انسان بنانا ہے، ایک اچھا مسلمان بنانا ہے، اس کو نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے بارے میں بتانا ہے، اس کو والدین کا احترام سکھانا ہے، اس کو نماز کی پابندی سکھانا ہے، روزے کی اہمیت کے بارے میں بتانا ہے، زکوٰۃ کی اہمیت کے بارے میں بتانا ہے. لیکن جو اس کے اسپیسیفک آبجیکٹیو ہوں گے وہ ایک پیریڈ کے اندر آپ بچے کو جو سکھانا چاہ رہے ہیں، مثال کے طور پر آپ 35 یا 40 منٹ کا جو پیریڈ ہے اس میں بچے کو سکھانا چاہ رہے ہیں اللہ کی وحدانیت کے بارے میں، تو پھر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں اسلامیت پڑھانی ہے اور کون سی چیز جو ہے اللہ کی وحدانیت جس میں تفصیل سے بیان ہوئی ہو. تو پھر آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ سورہ اخلاص ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے وہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا. ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے. تو آپ نے 35-40 منٹ کے اندر جو بچے کو سکھا دیا اللہ کی وحدانیت کے بارے میں، تو وہ آپ کا اسپیسیفک آبجیکٹیو ہوگا. اس کے بعد آتا ہے پی کے ٹیسٹ. پی کے ٹیسٹ سے مراد ہوتا ہے پریویس نالج ٹیسٹ، یعنی آپ جب کلاس میں جب جاتے ہیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے بچوں سے سوالات پوچھنے ہیں کہ، اور ان کو اس طرح سوال پوچھنے ہیں کہ آخری جو سوال پوچھیں یا تو بچے ٹاپک ہی بول دیں جو آپ پڑھانا چاہ رہے ہیں یا ٹاپک کے بالکل قریب آ جائیں. اس کے بعد ہے پریزنٹیشن. آپ نے اپنے لیکچر جو تیار کیا ہوا ہے اس کو پریزنٹ کرنا ہے، پیش کرنا ہے، بچوں کو پڑھانا ہے، اور اس کے بعد ایویلویشن، آپ نے اس کا جائزہ لینا ہے. اس کے بعد ہے اس کا فزیکل انوائرمنٹ، ماحول جو ہے فزیکل کس طرح کا ہونا چاہیے. لائٹ ہونی چاہیے. آپ کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، لائٹ نہیں ہے اور بند کمرے میں 70 بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک استاد ہے اور کچھ نظر نہیں آ رہا، گرمی ہے، بس ہے، تو کیا ہوگا کہ ٹیچنگ لرننگ پروسیس کبھی بھی پاسبل نہیں ہے کہ اچھا ہو. اگر لائٹ نہیں ہے لیکن کھڑکیاں ہیں کھلی ہوئی ہیں، دروازے کھلے ہوئے ہیں، باہر سے روشنی آ رہی ہے، گرمی تو برداشت کی جا سکتی ہے لیکن نظر ہی نہیں اگر آ رہا، بچے آپ کو وائٹ بورڈ پہ کچھ دکھنا چاہ رہے ہیں تو کیسے پاسبل ہوگا. تو سب سے پہلی چیز ہے لائٹ. اس کے بعد ہے سیٹنگ ارینجمنٹ. آپ نے بچوں کو اچھے انداز میں بٹھانا ہے، اس انداز میں بٹھانا ہے کہ درمیان میں گزرنے کی جگہ ہو تاکہ ٹیچر آخری بینچ تک دونوں سائڈوں سے وزٹ کر کے دیکھ سکے کہ کیا تمام بچے کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اس کے بعد کلینلیس، آپ کی کلاس کی صفائی ہونی چاہیے، پراپر ٹمپریچر پراپر ہونا چاہیے، سیفٹی ہونی چاہیے، جہاں بچے بیٹھے ان کو کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد گائیڈنگ ویلیوز آف کلاس روم مینجمنٹ، جو اس کی ویلیوز کیا ہوں گی، اقدار کیا ہوں گی کلاس روم مینجمنٹ کی. سب سے پہلی بات ہے فیئرنیس.
دوسری ہے فرمنس، اس کے بعد ہے کنسسٹنسی. اس کا مطلب یہ ہے کہ تسلسل سے آپ نے کام کرنا. ڈیولپمنٹل اپروپریٹنیس ہے. وائی از کلاس روم مینجمنٹ امپورٹنٹ؟ کلاس روم مینجمنٹ کی اہمیت کیوں ہے؟ سیٹسفیکشن اینڈ انجوائمنٹ ان دا ٹیچنگ آر ڈیپینڈنٹ اپان دا لیڈنگ اسٹوڈنٹ ٹو کوآپریٹ. اگر آپ بچوں کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں تو ٹیچنگ لرننگ پروسیس افیکٹو ہوگا. کلاس روم مینجمنٹ ایشوز آر آف ہائیسٹ کنسرن فار بگننگ ٹیچرس. جو نئے ٹیچر آتے ہیں ان کو کلاس روم مینجمنٹ میں پرابلمس آتی ہیں. ٹیکنیکس فار بیٹر کلاس روم کنٹرول میک اے گڈ فرسٹ امپریشن. اب جب آپ نے کنٹرول کرنا ہے کلاس کو تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ جاتے ہی ایک اچھا امپریشن چھوڑیں گے بچوں پہ. کم ان ود enthusiasm اینڈ شو یو آر ایکسائٹیڈ ٹو بی ہیئر دیئر. اب آپ نے بڑے جوش و خروش سے کلاس میں داخل ہونا ہے اور ان کو پتہ چلے کہ آپ بڑے خوش ہو کے آپ کو بچوں کو پڑھانا چاہ رہے ہیں. شو کانفیڈینس ان یور ٹیچنگ. اپنے کانفیڈینس پیدا کریں اپنی ٹیچنگ میں. لرن اسٹوڈنٹ نیم اینڈ کوئکلی ایز پاسبل. آپ بچے کو کے نام جو ہیں وہ جلدی سے جلدی یاد کریں. آپ کلاس ٹیچر ہیں، جب آپ کہیں گے نا اکرم تم کیا کر رہے ہو، اسلم تمہاری توجہ ادھر نہیں ہے، اور احمد تم آگے آ جاؤ، تو بچوں کو پتہ ہوگا کہ ٹیچر نے میرا نام بول دینا. اب نام یاد ہونے سے کلاس روم کا ڈسپلن جو ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے. کلاس روم مینجمنٹ پرنسپلس جو ہیں وہ کیا ہوں گے؟ ماڈل بیہیویئرس یو ایکسپیکٹ فرام دا اسٹوڈنٹ، میوچل ریسپیکٹ. آپ بچوں سے جو آپ مینجمنٹ کے جو پرنسپل ہیں وہ یہ ہیں کہ بچے کو ایک دوسرے کی عزت کرنی سکھائیں. میوچل ریسپیکٹ، ایکٹیو لسننگ، آپ کی بات کو توجہ سے سنیں. انٹرسٹ ان لرننگ میں انٹرسٹ لیں. سبجیکٹ انتھوزیزم، ان کا سبجیکٹ کے اندر جوش و خروش ہو. اوپن مائنڈنیس ہو اور پازیٹیو ایٹیچیوڈ. یہ چیزیں اس کے پرنسپلز میں آتی ہیں. نو دا اسکول پروسیجر ریگارڈنگ سچ تھنگز ایز اے کوڈ آف کنڈکٹ. اسکول کے سارے پروسیجر کو آپ نے اچھے انداز میں سمجھنا ہے. میک یور لیسنس ریلیونٹ اینڈ انٹرسٹنگ ٹو یور اسٹوڈنٹ. یوز ایگزامپل دیٹ انٹرسٹ اسٹوڈنٹ. میک یور لیسنس ریلیونٹ اینڈ انٹرسٹنگ ٹو یور اسٹوڈنٹ. آپ نے اپنے لیکچر کو اسٹوڈنٹ کے ریلیونٹ بنانا ہے اور دلچسپ بنانا ہے. یوز ایگزامپل دیٹ انٹرسٹ اسٹوڈنٹ. اس طرح کی مثالیں دیں جن مثالوں سے بچے خوش ہوتے ہیں، جس میں دلچسپی لیتے ہیں. بی سافٹ اسپوکن. اے سافٹ اسپوکن ٹیچر آفن ہیز calmer, quieter classroom than one with a loud, strong voice. جو سافٹ اسپیکر ہوتا ہے، نرم آواز والا ہوتا ہے اسٹوڈنٹ. اب دو ٹیچرز کی مثالیں دی جا رہی ہیں. ایک خاتون ہے جو بڑا چلا رہی ہے اور دوسرا سامنے ٹیچر کھڑا ہے وہ بڑا سافٹ ہے، بڑے آرام سے بات کر رہا ہے. اسٹوڈنٹ آف سچ ٹیچرز سٹ اسٹل in order to hear what she has to say. اب وہ بڑی توجہ سے بات سنتے ہیں کہ وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے. اوکے، آر یو آل گڈ لسنرس؟ اف سو ویری کائنڈلی ریز یور گڈ ہینڈس. اس کے بعد شیئرنگ دا پلان. uncertainly increase the level of anxiety in the classroom. Share with student what they have to learn during the year. آپ بچوں کو یہ پلان دے دیں کہ بیٹا اس سال میں ہم آپ کو یہ چیزیں سکھائیں گے. ہائی لائٹ دا کانٹینٹ فار فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ کوارٹرز. آپ ان کو یہ بھی بتا دیں کہ آپ کا پہلے جو ٹیسٹ ہوگا 2 مہینے 3 مہینے کے بعد اس کا سلیبس یہ ہوگا، اس کے بعد جو ٹیسٹ ہوگا وہ یہ ہوگا، اس کے بعد یہ ہوگا، اور اس پہ اینڈ پہ آپ کا یہ ٹوٹل ٹیسٹ ہوگا. واٹ از دا ٹاپک فار ٹوڈے اینڈ اٹس میجر اسپیکٹس. آج کا ٹاپک کیا ہے؟ تو یہ نیچے 12 منتھ کلاس روم کیلنڈر بھی بتایا ہوا ہے کہ ہر مہینے میں آپ نے کون کون سی چیزیں بچے کو سکھانی ہیں. اس کے بعد ہے مانیٹرنگ کا مطلب ہوتا ہے نگرانی کرنا. گیٹ اپ اینڈ ہیو اے راؤنڈ ان دا کلاس. آپ اٹھیں اور کلاس کا ایک چکر لگائیں. چیک آن اسٹوڈنٹ پروگرس اباؤٹ 2 منٹس آفٹر دا اسٹارٹ ڈوئنگ دا اسائنڈ ورک. آپ نے بچے کو کام دے دیا اور 2 منٹ کے بعد آپ نے جا کے وزٹ کرنا ہے اور ان کا کام چیک کرنا ہے. سی ویئر
they are stuck up. आपने देखें वहाँ वो कहाँ पे स्टक अप हो गए हैं. बी ए रोल मॉडल. टीचर जो है वो एक रोल मॉडल होता है. वैल्यूज़ आर caught, they can never be taught. अक़दार जो हैं वो पकड़ी जाती हैं और सिखाई नहीं जाती. कि बच्चा ये देखता है कि आपका टीचर जो है वो अगर झूठ बोल रहा है तो बच्चा भी झूठ बोलेगा. आप उसके सामने बर वक्त आते हैं तो बच्चा रेगुलर हो जाएगा. आपका लिबास साफ़ होता है, बच्चा जो है वो साफ़ लिबास पहनेगा. आप बैठ के पानी पी रहे हैं तो वो भी बैठ के पानी पिएगा. वैल्यूज़ आर caught, they can never be taught. Set example of student through your own behavior. Be kind and caring like this. Be tolerant, not like this. आपने बर्दाश्त करना है. जैसे कि टीचर मार रहा है, उसके हाथ में एक स्टिक है, ऐसे नहीं करना. नॉन वर्बल ट्यूनिंग. यूज़ फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी पोस्चर्स एंड हैव हैंड सिग्नल्स. आपने जैसे ये सामने हाथ के इशारे कर रहे हैं तो आपके चेहरे के तासरात भी बता रही हूँ. आप जो कुछ बोल रहे हैं वो आपके इम्प्रेशंस जो हैं वो उसके साथ साथ चल रही हूँ. अगर आप खुशी का इजहार है तो आपके चेहरे पे खुशी हो. अगर आप गम की बात कर रहे हैं तो आपका चेहरा गमनाक होना चाहिए. आपके हाथों के इशारात जो हैं, जैसे कहते हैं हाथ बोलते हैं, तो वो भी प्रॉपर होने चाहिए. टेक केयर इन चूजिंग एंड यूजिंग देम इन योर क्लासरूम. एंश्योर द सूटेबिलिटी ऑफ जेस्चर्स इन रिलेशन टू द कंटेंट. जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, उस तरह के आपके जेस्चर्स होने चाहिए. एनवायरमेंटल कंट्रोल. स्टूडेंट एंजॉय एन एनवायरमेंट दैट चेंज पीरियडिकली. रूम विद पिक्चर्स एंड कलर्स मोटिवेट देम फॉर योर सब्जेक्ट. कंसेप्ट ऑफ साइंस रूम, ड्राइंग रूम एट्सेट्रा. ये सामने एक who should do all that, ये सामने मुख्तलिफ तस्वीर आपको नज़र आ रही हैं. लो प्रोफाइल इंटरवेंशन. नेवर मेक ए मिसबिहेविंग स्टूडेंट द फोकस ऑफ अटेंशन. एंटिसिपेट प्रॉब्लम्स बिफोर यू अकर. अप्रोचिंग ए मिसबिहेविंग स्टूडेंट इन एन अननोटिसेबल वे विदाउट डिस्टर्बिंग अदर क्लास. अब कोई बच्चा जो है वो क्लास में डिस्टर्ब कर रहा है तो आप उसको इस तरह बिहेव करें कि दूसरे बच्चे डिस्टर्ब ना हों. गिव हिम ए स्माइल एंड विन हिज कॉन्फिडेंस. आप उसको एक स्माइल दें, जैसे टीचर सामने खड़ी होके स्माइल दे रही है बच्चे को और बच्चा भी मुस्करा रहा है और इससे बच्चे में कॉन्फिडेंस पैदा हो जाएगा. लर्न स्टूडेंट नेम्स. जैसे मैंने पहले आपको बताया कि आप स्टूडेंट्स के अगर नेम आपने याद किए होंगे उसका बड़ा फ़ायदा होता है. ट्राई टू लर्न स्टूडेंट नेम फॉर मेकिंग टीचिंग मोर इफेक्टिव. आप अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो आप बच्चों के नाम याद करें. यूज द नेम ड्रॉपिंग टेक्निक. व्हेन यू सी ए स्टूडेंट टॉकिंग और ऑफ टास्क, सिंपली ड्रॉप हिज हर नेम इनटू द डायलॉग इन ए नेचुरल वे. कॉल ऑन स्टूडेंट बाय नेम. बच्चों को आप बाय नेम बुलाएं. एनकरेज देम टू रेफर टू ईच अदर बाय नेम, नॉट बाय यू. आप किसी को तुम ना कहें बल्कि उसके नाम के साथ पुकारें. प्ले सम सॉर्ट ऑफ नेम गेम्स और आइस ब्रेकर ऑन द फर्स्ट डे. आस्क स्टूडेंट टू रिएक्ट टू अदर स्टूडेंट कमेंट्स. इट विल क्रिएट पर्सनल टच इन योर टीचिंग. स्टूडेंट विल फील ऑनर्ड एंड इम्पॉर्टेंट. जब बच्चे को आप उसके नाम से बुलाएंगे और पुकारेंगे, बेटा आप ये काम करें और अकबर ने आज ये काम बहुत अच्छा किया है, तो फिर क्या होगा, वो बच्चे स्टूडेंट विल फील ऑनर्ड एंड इम्पॉर्टेंट. वो अपनी अहमियत को समझेंगे और अपनी इज्जत में इजाफा समझेंगे. इसके बाद है पार्टिसिपेटरी टीचिंग जो है. अवॉइड वन वे कम्युनिकेशन. सिर्फ आप अकेले ना बोलते रहें, बच्चे को अपने साथ मिलाएं. मेक एन एम्पल यूज़ ऑफ क्वेश्चन आंसर टेक्निक्स. आप बच्चों से सवालात पूछें, उनके जवाबात बच्चों से लें. सेपरेट क्वेश्चंस ऑन द एंटायर क्लास रेदर देन कंसंट्रेटिंग ऑन फ्यू स्टूडेंट. आपने पूरी क्लास से सवाल पूछें, ये नहीं कि 2-3 जो बच्चे लायक हैं उनसे सवाल पूछते रहें. आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन with no clear right to wrong answer.
آپ ان سے اوپن اینڈڈ کوشچن پوچھیں. اس کے بعد ہے ہو، واٹ، ویئر، وائی، وین، ہاؤ، کوشچنس آنسرس. اس کے بعد ہے ہینڈلنگ مونوپولی. ڈو اپریسیٹ دا پارٹیسپیٹنگ ونس. جو لوگ کام کر رہے ہیں، بچے کام کر رہے ہیں، ان کو آپ اپریسیٹ کریں. آسک ادرس ٹو کنٹریبیوٹ. دوسرے بچوں کو بھی کہیں کہ وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں. آسک دا اسٹوڈنٹس اسپیسیفکلی یو وش دیم ٹو پارٹیسپیٹ. جن بچوں کو آپ شامل کرنا چاہ رہے ہیں، پارٹیسپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو کہیں کہ آپ شامل ہوں. انکریج آل ٹو رائٹ سم تھنگ اینڈ دین رینڈملی آسک دیم ٹو سے سم تھنگ. آپ نے کلاس میں بچوں کو کوئی ٹاپک دے دیا اور کہا کہ بیٹا آپ اس پہ لکھیں. جب وہ لکھیں تو پھر کسی بچے کو ایک کونے سے اٹھائیں، پھر دوسرے کو کسی اور جگہ سے اٹھا دیں اور کہیں بیٹا آپ کھڑے ہو کے پڑھیں آپ نے کیا لکھا ہے. یہ ہے ہینڈلنگ مونوپولی. اس کے بعد ہے فیڈ بیک. کنٹینیوسلی اسیس یور ٹیسٹ ٹیچنگ، اسٹوڈنٹ لرننگ اینڈ یور ریلیشن شپ ود اسٹوڈنٹ. آپ نے کچھ چیزوں کو جج کرنا ہے. سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ آپ کی اپنی ٹیچنگ کیسی ہے، اسٹوڈنٹس کی لرننگ کیسی ہے، اینڈ یور ریلیشن شپ ود اسٹوڈنٹ، اور آپ کا اسٹوڈنٹ کے ساتھ تعلق کیسا ہے. واچ فار اسٹوڈنٹ ریلیشن شپ ود یور سیلف. آپ دیکھیں کہ آپ کا اسٹوڈنٹ کے ساتھ لنک کیسا ہے. واچ دا اسٹوڈنٹ ریلیشن شپ ود دا ٹیچر وچ ود ایچ ادر. ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن شپ کیسا ہے. واچ دا اسٹوڈنٹ ریلیشن شپ ود دا مٹیریل. جو وہ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ اس کا لنک کیسا ہے. انشور ٹائملی اینڈ سسٹمیٹک فیڈ بیک ان ایڈوانس، ڈیلے آر نیور. آپ ان سے فیڈ بیک لیتے رہیں. انشور فیڈ بیک آن ڈفرینٹ ٹائمس اسکیل. فار ایگزامپل ہاؤ ڈیڈ آئی گو ٹوڈے، ہاؤ از دا ورک شاپ گوئنگ. آپ جو پڑھا رہے ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں کہ بیٹا آج کا ہمارا سیشن کیسا جا رہا ہے. میک ایمپل یوز آف پریز. وین یو سی گڈ بیہیویئر ڈو ایکنالج اٹ. اگر کسی کا رویہ آپ کو اچھا نظر آتا ہے تو آپ اس کی تعریف کریں، اس کو تسلیم کریں. پراکسیمیٹی آف باڈی لینگویج، آئی کنٹیکٹ، فیشیل ایکسپریشن، جیسچرز، فزیکل پراکسیمیٹی آف دا اسٹوڈنٹ اینڈ دا وے یو کیری یور سیلف ول communicate that you are in calm control of the class and means to be taken seriously. آپ کے جو فیشل ایکسپریشن ہیں ان کا ایک بہت بڑا رول ہے. آپ کی گفتگو کا انداز کیسا ہے. اس میں کیا ہے، بی فری ٹو روم، اوائڈ ٹرننگ بیک ٹو کلاس. اس کے بعد ہے روم ارینجمنٹ. میک شیور آل اسٹوڈنٹ کین سی اینڈ ہیئر کلیئرلی اینڈ یو کین سی دیم کلیئرلی. اب آپ نے جب بچے کا روم ارینجمنٹ کرنا ہے تو اس میں آپ نے یہ باتیں ذہن میں رکھنی ہیں کہ آپ سب بچوں کو دیکھ رہے ہوں اور سب بچے آپ کو بھی دیکھ رہے ہوں. اس کے بعد ہے ارینجمنٹ از ڈیٹرمنڈ بائی دا لرننگ ایکٹیویٹی، لیکچر، کلاس، ڈسکشن، اسمال گروپ ورک ایٹسٹرا. الاؤ روم اینڈ ایزی ایکسیس فار پراکسیمیٹی کنٹرول. اس طرح کا آپ ماحول بنائیں تاکہ بچے کو کلاس کو آپ اچھی انداز میں کنٹرول بھی کریں. تھنک تھرو کلاس پروسیجرز اینڈ لرننگ ایکٹیویٹیز اینڈ ارینج دا روم ان دا بیسٹ پاسبل وے. اس کے بعد پالیسیز یو ول نیڈ ٹو بی اویئر آف ایز اے مینیجر. تو آپ نے جن پالیسیوں کو مد نظر رکھنا ہے ایز اے مینیجر وہ کون کون سی ہوں گی. انٹرنیٹ ای میل یوز پالیسیز ہم مد نظر رکھیں گے. ایمرجنسی پروسیجرز جو ہیں، فائر، ارتھ کویک، بم، تھریٹ. تو یہ جو مینیجر جو ہے، جیسے ہم پچھلے دنوں میں پاکستان میں یہ دہشت گردی کا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، تو بچوں کے لیے جو مین گیٹ کے علاوہ کوئی ایک اور چھوٹا گیٹ بھی بنایا جاتا تھا تاکہ بچوں کو بتا دیا جاتا کہ یا ارتھ کویک کا جب آ جاتا ہے تو آپ نے کیسے کمرے سے باہر نکلنا ہے اور کس انداز میں باہر جانا ہے. یہ باقاعدہ ٹریننگ جو ہے مینیجر دیتا ہے. فیلڈ ٹرپ پالیسیز، آپ نے جب فیلڈ ٹرپ پہ جانا ہے،
ایجوکیشنل وزٹ پہ جانا ہے تو آپ نے کن کن رولز کو مد نظر رکھنا ہوگا. اس کے بعد ایکسیڈنٹ رپورٹنگ پروسیجر ہے, رپورٹنگ اکیڈمک پروگرس ہے, پرچیزنگ گائیڈ لائنز ہے, کوئی چیزیں خریدنی ہیں تو وہ کیسے خریدنی ہے, سبسٹیٹیوٹ ٹیچرز جو ہے متبادل ٹیچرز جو ہیں, اگر ایک بندہ اویلیبل نہیں ہے تو اس کی جگہ پہ کون کام کرے گا, ریکویسٹ فار پلاننگ ایٹسٹرا, یوز آف ویڈیوز موویز اینڈ انسٹرکشنل مٹیریل, آپ نے ویڈیوز بھی استعمال کر سکتے ہیں, جیسے ملٹی میڈیا کا ہم استعمال کر رہے ہیں اس وقت, اس طرح موویز ہیں, انسٹرکشنل مٹیریلز ہیں. اس کے سمری اب ہم دیکھتے ہیں, واٹ وی فاؤنڈ, ہم نے کیا پایا. افیکٹو کلاس روم اسٹریٹجیز لیڈ ٹو کنٹرول آف یور کلاس روم ویئر ڈسرپشنز آر لائکلی ٹو اکر. اس کے بعد ہے انفیکٹو کلاس روم اسٹریٹجیز لیڈ ٹو اے لاس آف کنٹرول ان یور کلاس روم اینڈ مے لیڈ ٹیچر برن آؤٹ. تو پہلے بات افیکٹو کلاس روم اگر ہوگا, ٹیچنگ اسٹریٹجیز ہوں گے تو کلاس روم کنٹرول رہے گی, اور اگر ان افیکٹو کلاس روم اسٹریٹجیز ہم اپنائیں گے تو پھر کیا ہوگا, پھر ہمارا ٹیچنگ لرننگ پروسیس افیکٹو نہیں ہوگا اور کلاس میں کنٹرول بھی نہیں ہوگا. تھینکس فار یور کنسنٹریشن اینڈ کوشچنس. اوکے, اللہ حافظ, اپنا بہت سا خیال رکھیے گا.